بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد دعوت الی اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جن میں پہلے نبی اور پہلے پیغمبر وہی ہیں جو سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آخری پیغمبر اور آخری نبی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان میں پہلے حضرت آدم اور آخر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی اس سرزمین پر سانس لے رہے ہیں، اللہ کی بنائے ہوئے اس آسمان تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں کو صبح و شام استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے دور ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کی زندگی کا اصل مقصد یعنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی تابعداری کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اصل مقصد تھا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا، انبیاء کرام کو بھیجنے کا۔ خود قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد عظیم کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک، اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، سبیل کہتے ہیں راستہ، تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ شریعت، طریقت، یعنی جو پیغامات آپ لے کر کے آئے ہیں، قرآن کریم کی شکل میں ہو، احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، ان تمام پیغامات کا نام ہے سبیل ربک، یعنی یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے، اس پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، یعنی اس پر چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو یہی انسان کی تکمیل ہے۔ اللہ کی رضا انسان کے زندگی کا مقصد اور کمال انسانیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انبیاء دنیا میں آ کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہونے والے، اللہ کے راستے سے دور ہونے والے، اللہ کی عبادتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرنے والے، اللہ کے مسجود ہونے کا انکار کرنے والے، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا انکار کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرائیں، اللہ کے مالک ہونے کا اقرار کرائیں، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرائیں، اللہ کے مسجود ہونے کا اقرار کرائیں، جو منکر ہیں ان کو مقر بنائیں، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اقرار کرنے والے بنائیں۔ یہی مقصد اصلی تھا
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو دنیا میں بھیجنے کا، اور اسی کا نام ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی طرف گمراہوں کو راہ دکھلانا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد تھا۔ لیکن اخیر میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تم مردوں میں سے کسی کے والد ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی جو اولاد نرینہ ہیں وہ اولاد نرینہ آپ علیہ السلام ہی کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ اب آپ علیہ السلام کسی مرد کے یعنی باعتبار نسب کے نسبی رشتے کے اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کا لڑکا نہیں ہے کہ اس لڑکے سے نسل چلے اور پھر اس نسل کے لوگ آپ علیہ السلام کی اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے لیں اور کار نبوت کو ادا کریں، بلکہ آپ علیہ السلام تم میں سے کسی مردوں کے والد نہیں ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کہ جس سے آپ کی نرینہ نسل چلے، بلکہ ولیکن رسول اللہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے رسالت کی، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری اور عہدہ ہے رسالت کا، اور یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑھ کر ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر بھی آنے والے نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کسی اور پیغمبر کو دے دی جائے، بلکہ نہ تو آپ کی کوئی اولاد نرینہ ہے اور آپ پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرا پیغمبر بھی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ تم لوگوں کا کام ہوگا، یعنی دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی طرف اللہ کے دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھلانا، یہ اب امت محمدیہ کا کام ہوگا، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ یوں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے پیغمبر کی امت، اے امت محمدیہ، کنتم خیر امت، تم سب سے عظیم پیغمبر کی عظیم امت ہو، تمہارے پاس جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ خیر الرسل ہیں، تمام انبیاء میں سب سے بڑے درجے کے ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لہذا جب نبی سب سے بڑھ کر تو اس نبی کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے بہتر، جو نبی تمہاری طرف بھیجے گئے، جس نبی پر تم نے کلمہ پڑھا، جس نبی پر تم ایمان لے کر کے آئے، وہ سید الرسل ہیں، تو تم بھی سید الامم ہو، تم بھی خیر الامم ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارے پاس جو پیغامات ہیں وہ پیغامات سید الرسل کے لائے ہوئے ہیں، تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے، خیر الکلامی کلام اللہ، تمہارے پاس جو پیغامات ہیں وہ پیغامات کسی امت کے پاس نہیں ہیں، تمہارے پاس جو ہدایتیں ہیں وہ ہدایتیں کسی قوم کے پاس نہیں ہیں، لہذا تم سید الاولین والآخرین کی امت، خیر الامم ہو، کنتم خیر امت، تمام امتوں میں سب سے بہتر تم ہو، اور تمہارے پاس ہی وہ خزانہ ہے، تمہارے پاس ہی وہ عظیم نعمتیں ہیں، تمہارے پاس ہی وہ چیز ہے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، بھئی جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے وہ اہم چیز ہوگی، کوئی آدمی کسی رذیل چیز کی طرف، نالی کی طرف، کیڑوں کی طرف، گندگی کی طرف لوگوں کو کیسے بلائے گا؟ بلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے جو اہم ہو، کوئی قیمتی چیز ہونی چاہیے، کوئی اہم چیز ہونی چاہیے، کوئی خزانہ ہونا چاہیے کہ جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور وہ خزانہ تمہارے پاس ہے، وہ قیمتی چیزیں تمہارے پاس ہیں، وہ دولت، وہ نعمت، وہ عظیم چیزیں
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمہاری طرف صحابہ کرام کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، تبع تابعین کے راستے سے، بزرگان دین کی محنتوں سے، فقہاء کرام کی محنتوں سے، مفسرین کی محنتوں سے، محدثین کی محنتوں سے اللہ نے تمہارے سینوں میں ان عظیم دولتوں کو اور ان عظیم نعمتوں کو پہنچایا ہے۔ تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ اور وہ عظیم نعمتیں لوگوں کو دکھاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے، دکھاؤ کہ حدیث میں ہمارے پیغمبر نے کیا بتایا ہے، دکھاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، دکھاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھیں، دکھاؤ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر مارنے والوں کو بھی کیسا عظیم سبق دیا ہے، بتاؤ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا، شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کیا برتاؤ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مشرکین مکہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جن مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی بوجھل اوجڑی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر ڈال دی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کفار و مشرکین کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کیا برتاؤ کیا اور کیسا اس نے سلوک اپنایا جن مشرکین مکہ نے نماز کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں پھندا ڈال کر کے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر آنے لگی اور آپ کی زبان باہر آنے لگی، اور پھر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ان مشرکین سے آپ کو بچایا۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ پیغامات، یہ قرآن، یہ احادیث لوگوں کو بتاؤ۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر ہی وہ صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر ہی وہ خوبیاں ہیں، تمہارے اندر ہی وہ اعلیٰ کردار ہے، تمہارے اندر ہی وہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ تم دکھا سکتے ہو۔ یورپ کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، امریکہ کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، باطل طاقتوں کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، کیونکہ وہ خیر امت نہیں ہے، تم خیر امت ہو۔ کنتم خیر امت، خیر امت کون ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ کیونکہ امت محمدیہ کے پاس ہی قرآن ہے، امت محمدیہ کے پاس ہی حدیث ہے، امت محمدیہ کے پاس اپنے پیغمبر کے عظیم اخلاق ہیں، امت محمدیہ کے پاس اپنے پیغمبر کے عظیم کردار ہیں۔ اتنی دولت، اتنی عظیم دولت امت محمدیہ کے علاوہ ملک کے اور دنیا کے سپر پاور کے پاس نہیں ہے، دنیا کے سپر پاور کے پاس یہ عظیم دولتیں اور نعمتیں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت تم کیوں ہو؟ اخرجت للناس، کیونکہ تم تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت عربی زبان کا یہ لفظ ہے، خرج یخرج خروجن عربی زبان میں آتا ہے نکلنا، مسجد سے نکلنا، خرجت من المسجد، میں مسجد سے نکلا، لیکن جب اس کو باب فعال میں لے جایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ اخرج یخرج اخراجن، نکالنا۔ تو نکلنا یہ ہے کہ آدمی خود بخود نکلے، نکلنا یہ ہے کہ آدمی خود بخود نکلے، اور نکالنا یہ ہے کہ نکالنے والا کوئی اور ہو، انسان خود نہ نکلے، نکالنے والا کوئی اور ہو، اس کو کہتے ہیں افعال۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام ہو جائے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جس کو کیا جائے۔ تو جس کام کو کیا جاتا ہے اس کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، جس کام کو کیا جاتا ہے اس کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جو کرنے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھا رہا ہوں، تو کھانے کو کھانا یہ ایسا عمل ہے جو کیا جاتا ہے، تو میں ہوں جو کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمارت بنانے والا، تو عمارت خود بخود نہیں بنتی بلکہ کسی کے بنانے سے عمارت بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تم وہ قوم ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی نکالنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نکالنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم اتفاق سے مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، تم اچانک اتفاق سے مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، تم جو مسلمان ہو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بھائی ہو گیا بس ہو گیا، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہے۔
یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہے کہ تم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یا تم ایمان لے آئے، تم امت محمدیہ میں داخل ہو گئے، چاہے ایمان لا کر کے مسلمان ہوئے ہوں، چاہے مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہوں، دونوں بھی صورتوں میں جو بھی امت محمدیہ ہے، کنتم خیر امتن، امت محمدیہ میں جو بھی ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بڑا آدمی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام اتفاق سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ انتخاب سے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے منتخب ہیں۔ کیوں؟ للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ لوگ ناس کہتے ہیں، پہلے جو لفظ آیا وہ کنتم خیر امتین آیا، اور امتین سے مراد تمام مسلمان، اور آگے جو لفظ آیا للناس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو نکالا، مبعوث کیا، پیدا کیا، اس لیے تاکہ یہ امت محمدیہ للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تمام انسانوں کے لیے نفع پہنچائے۔ اس امت کے پاس جو نفع کی چیز ہے، اس امت کے پاس جو عمدہ پیغامات ہیں، اس امت کے پاس جو عمدہ مضامین ہیں، اس امت کے پاس جو عمدہ اخلاق ہیں، یہ امت اپنے ان قیمتی چیزوں کو للناس، تمام لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے۔ کیسے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے کر اور برائیوں سے روک کر، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے کر اور برائیوں سے روک کر اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ امت محمدیہ آخری پیغمبر کی امت ہے، امت محمدیہ آخری پیغمبر کی امت ہے، آخری پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لہذا اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنا امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، چاہے امت محمدیہ میں رہنے والا وہ شخص کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ قریشی ہو، چاہے وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، خان سے تعلق رکھنے والا ہو، شیخ ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو جو اس کا والد غیر مسلم تھا، وہ اسلام لا کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، تو اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جس نے بھی پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ ایمان و اسلام پر ہمیشہ کے لیے جمع رہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ایمان و اسلام کی طرف تمام انسانوں کو بلانے کا کام کرے، دعوت کا کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب آخری پیغمبر کی امت میں داخل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر دعوت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے دعوت کے ان مضامین کو بیان کیا گیا، جن میں سے چند مضامین یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر آپ بھیجے گئے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ کے پاس جو دین ہے وہ دین رحمت ہے۔ دین رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دین کو اپنائے گا وہ رحمت میں داخل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے نکلے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر یعنی گواہ بنا کر، ومبشراً اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے دعوت دینے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے لوگوں کی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان عہدوں کا، ان اوصاف کا اور ان خصوصیات کا تذکرہ قرآن کریم صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے، جو خصوصیات دعوت کی لائن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس آیت کریمہ میں
چند الفاظ ایسے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے اصول میں یہ ہے کہ ہم داعی جو کسی کو دعوت دے رہا ہے وہ خوشخبریوں کے ساتھ بھی دعوت دے، یعنی کافروں کو یا غیر مسلموں کو یا کسی ایسے شخص کو جو دین اسلام سے دور ہے اگر دعوت دی جائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ مبشرن، خوشخبری سناتے ہوئے دعوت دی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کے دین کی طرف آؤ گے، اللہ کے دین کو اپناؤ گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی، اور ایمان لانے والے کے لیے اللہ کی جانب سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایمان لانے والا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راز صرف اور صرف دعوت الی اللہ میں، کامیابی کا راز صرف اور صرف کلمہ توحید کے اقرار میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغامات کو اپنانے میں ہے، تو یہ خوشخبری سنائی جائے۔ اسی طریقے سے دعوت کے اصول میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ نذیرہ، کہ ڈرایا جائے۔ اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کے دین سے دور رہو گے، اگر دین اسلام کو نہیں مانو گے تو پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کو کئی سالوں تک دہکایا جائے گا، جس کی آگ دہکتے دہکتے سیاہ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر آگ کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کا تذکرہ کیا گیا اور لوگوں کو ڈرایا گیا۔ اور معلوم ہوا کہ دعوت کے اصول میں دوسرا اصول یہ ہے کہ خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جائے۔ اگر کوئی اپناتا ہے تو وہ خوشخبری کا لائق ہے، اور اگر کوئی نہیں اپناتا تو اس کو ڈرایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں اوصاف کے ساتھ متصف کیا گیا کہ پیغمبر آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اس تیسرے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا۔ سراج منیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک روشن چراغ ہیں، آپ کی زندگی دیکھنے والوں کے لیے ایک چراغ کی طرح ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے، جو دعوت کے کام کو اپنانے والا ہے، جو دعوت کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینے والا ہے، وہ بلند اخلاق ہو، وہ بلند کردار ہو، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے نہ ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور باہر جا کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم بدسلوکی کرتے ہیں اور ہماری بدسلوکی کا علم اس شخص کو ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی دین اسلام میں آ جاؤ، دین اسلام بہت بڑے اچھے اخلاق والا ہے، دین اسلام لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے پیغمبر بہت اخلاق والے تھے، اور ہم خود ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت ہماری قبول نہیں ہوگی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہے گا کہ بھائی مولانا تم پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو، تم تو اپنے ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو اور تمہارے اخلاق کا یہ حال ہے اور تم مجھے دعوت دینے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ اوصاف میں سے اس وصف کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ آپ سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں، یعنی آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ کے کردار بلند ہیں، آپ کی زندگی تمام عیوب سے پاک ہے، آپ کی زندگی روشن ہے، منور ہے۔ اگر کوئی داعی اور دعوت کو اپنانے والا اور دعوت کے کام کو انجام دینے والا ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوگا، مبشرن و نذیرن و سراجا منیرن، تو اس کی دعوت کامیاب ہوگی اور وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز میں ادا کر سکے گا۔ اگر یہ اوصاف اور یہ صفتیں اس کے اندر نہیں ہیں، وہ خود ہی بد اخلاق ہے، وہ خود ہی نہ تو مبشرن و نذیرن پر عمل کرنے والا ہے، وہ خود ہی نہ تو سراج منیر پر عمل کرنے والا ہے، اور وہ دوسروں کو دعوت دینے چلا تو اس کی دعوت
اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کامیاب ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت پر، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر دعوت کی ذمہ داری کو لادا ہے۔ دعوت کی ذمہ داری آخری امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پہچانیں، جانیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔